بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمندر کی طوفانی لہریں آئیں اور چڑیا کا ایک بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بہا کر لے گئی۔ وہ چڑیا کا بچہ ظاہر سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ مر گیا اور وہ ڈوب گیا اور لہریں اسے اپنے ساتھ کہیں دور لے گئیں۔ چڑیا دیکھ رہی تھی، بے بس تھی، سمندر کے آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہ اپنے بچے کو بچا بھی نہیں سکی اور ڈوب گیا۔ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ نہیں نکال سکی، لیکن چڑیا کو غصہ تھا، اسے پتہ تھا کہ میں سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ انتقام کی آگ سے آگ بگولا تھی۔ چڑیا نے اپنے اس غصے سے احتجاج کیا اور اس نے یہ عہد کیا کہ میں اس سمندر کو خالی کر کے رکھ دوں گی، بنجر کر دوں گی اس ساری سرزمین کو۔ وہ روزانہ صبح شروع ہوتی، اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیتی اور باہر جا کے پھینک آتی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی چونچ سے جو پانی کا قطرہ لیتی ہوں، اس سے میں سمندر کو خالی کر دوں گی اور اس سے یہ خشک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو وہ اپنی کوشش، انتقام کی جو آگ تھی اس کے اندر، اس میں وہ جل رہی تھی اور وہ یہ کوشش کر رہی تھی۔ تو کچھ ٹائم گزرا تو سمندر کی لہروں نے چڑیا کے بچے کو کنارے پہ لا کے پھینک دیا۔ کسی نے سمندر سے پوچھا کہ یہ تو کہ چڑیا سے ڈر گیا اور تو نے اس کے بچے کو کنارے پہ لا کے پھینک دیا؟ سمندر نے جواب دیا کہ نہیں، میں چڑیا سے نہیں ڈرا، اور میں جانتا ہوں کہ چڑیا مجھے ساری زندگی لگی رہے یہ خشک نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ ممتا ہے، اس کے اندر جو ممتا کا جذبہ ہے، مجھے اس جذبے سے ڈر لگتا ہے اور اس جذبے کی وجہ سے مجھے خوف آیا اور میں نے اس کا بچہ، اس کی لاش ساحل پہ پھینک دی۔ یہ بات بتانے کا مقصد ناظرین، پاکستان میں ماضی میں بھی بے شمار حق کو سچ بات کرنے والے قتل ہوتے رہے، مارے جاتے رہے، زہر دی جاتی رہی، اغوا ہوتے رہے، لیکن ان کا سراغ نہیں ملتا رہا۔ مختلف میڈیا چینل سے ان کا تعلق ہوتا، اخبارات سے تعلق ہوتا، وہ لکھنے والے ہوتے، غائب ہو جاتے، لیکن وہ آج تک ان کا سراغ نہیں ملا کہ ان کو کس نے مارا۔ پتہ تو سب کو ہے، لیکن اس طرح سے احتجاج نہیں ہو سکا۔ خاموش رہے سارے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ان کو مارنے والے طاقتور ہیں، سمندر کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ شاید کہتے ہیں کہ ہر عروج کا ایک زوال ہے، ہر انت کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ انت جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر خدا بھی کہیں نہ کہیں کروٹ بدلتا ہے اور وہ بھی ڈوریاں اپنی کھینچنے شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں ارشد شریف کا قتل نہ صرف بھیانک تھا، خوفناک تھا، دردناک تھا، بلکہ یہ قتل شفاقانہ قتل تھا۔ جانا پہچانا وہ حق سچ کی بات کرتا تھا، پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اپنے چینل پہ بیٹھ کر جو اس ملک کے ناخدا ہیں ان کی کرپشن بے نقاب کرتا تھا، ان کو دنیا کے سامنے لاتا تھا۔ اس میں اس ملک کے بڑے بڑے مافیاز کے ہینڈلر، بڑے بڑے ذمہ دار، سرمایہ دار اور بیوروکریٹس شامل تھے۔ اس کو بہت آفریں ہوئیں، بہت کچھ کہا گیا، اسے روکنے کا کہا گیا، اس کو دھمکیاں دی گئیں، اس کی بیوی بچوں کے سامنے ڈرایا گیا، لیکن وہ نہیں مانا، کیونکہ وہ سقراط کی طرح یہ جانتا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میری بات زندہ رہے گی، میرا پیغام آنے والی نسل تک پہنچے گا، اور وہ ڈٹا رہا۔ پھر اس کے اوپر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، پاکستان کے چپے چپے پہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ آج تک نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ایف آئی آر کس نے کاٹی، پتہ سب کو ہے لیکن ایسب کسی نے نہیں کی۔ پاکستان کی سرزمین جس کو وہ اپنا وطن، اپنا ملک، اپنی دھرتی کہتا تھا، وہ تنگ کر دی گئی اور اس کو
یہاں سے دبئی جانا پڑا۔ دبئی کچھ دن رہا، وہاں پہ بھی اس نے حق و سچ کی بات کرنا شروع کی، اپنے ویلاگ بنائے۔ وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ، مافیاز، طاقتور لوگ اور اس دھرتی کے خدا، انہوں نے اس کو وہاں سے بھی نکلنے پہ مجبور کیا، اور وہ وہاں سے بھی نکلا، اور نکلا ایسی کہ اس کے لیے برطانیہ کا ویزا بھی مشکل تھا، امریکہ ویزا بھی مشکل تھا۔ وہ تمام ممالک جہاں زندگی سیف ہو سکتی تھی، ان کی ایمبیسیز نے اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ جانی پہچانی شخصیت تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ ویزا کیوں انکار کیا گیا اور کیوں دینے سے منع کیا۔ پھر وہ کینیا گیا، ایسا ملک جس کا نام ہم نے اس کے بعد سنا، ان کے لوگوں کی شکلیں ہم نے عرشی شریف کے قتل کے بعد دیکھی۔ وہاں جب گیا تو وہاں پھر کس بے دردی سے اللہ کو پیارا ہوا، شہید ہوا، یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر اس سے بڑا ظلم کہ اس کی ماں جو FIR کٹوانا چاہتی تھی وہ نہیں کاٹنے دی گئی، اور اس کی FIR لاوارثوں کی طرح، جس کے پورا پاکستان وارث تھا، اس کی لاوارثوں کی طرح اس کی FIR کاٹی گئی۔ پھر کرتے کرتے اس کی ماں کو آخر موقع ملا، اس نے ایک اپلیکیشن لکھی، جج صاحب کو دی، اس میں وہ تمام نام تھے جو اس کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جو اس کو، جنہوں نے اس کی اس سرزمین پہ اس کی جگہ تنگ کر دی تھی، جو اس کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے، وہ سارے نام اس میں موجود تھے اور ہیں۔ اور وہ FIR، وہ درخواست ردی کی ٹوکری میں جائے گی، اس کی بیس پہ JIT بنی۔ وہ JIT ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا رزلٹ دیتی ہیں، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن جو بعد میں مقصد کی کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عرشی شریف کی ماں ہے، وہ بیمار ہے، بوڑھی ہے، ویل چیئر پہ ہے، اسی حالت میں وہ عدالت گئی، پھر ہاسپٹل میں ہے، زیر علاج ہے، لیکن اس کا جذبہ ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں آئیں، اسے منوانے کی کوشش کی، بتایا کہ یہ جو آپ نے نام لکھے ہیں یہ جھوٹ ہیں، لیکن وہ نہیں مانی کیونکہ وہ جانتی تھی۔ میرا یہ یقین بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید عرشی شریف کا جو قتل ہے یہ اس پاکستان میں تبدیلی کا باعث بنے، اور اس کے بعد کوئی اس طرح سے صافی، سچ بولنے والا، حق کی بات کرنے والا، عوام کو ان ناخداؤں کے کرتوتوں سے آگاہ کرنے والا شاید کہ دوبارہ کوئی نہ مرے، کیونکہ وہ جو ماں کا جذبہ ہے، وہ جذبہ صرف اس کے اندر خدا کی طاقت ہے، وہ جذبہ نہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، وہ جذبہ نہ مر سکتا ہے، وہ جذبہ نہیں ڈرتا، اور وہی جذبہ عرشی شریف کے قاتلوں کو بے نقاب بھی کرے گا اور کافر کردار تک بھی پہنچائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرشی شریف کی ماں کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔